صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6490 میں حضرت عسیر بن جابر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان اہل الکوفۃ وفدوا الی عمر، اہل کوفہ کا ایک وفد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں آپ کی خدمت میں آیا۔ وفیہم رجل ممن کان یسخر باویس، ان میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ فقال عمر، تو حضرت عمر نے فرمایا هل هاهنا احد من القرنیین، قرن ایک مقام کا نام ہے یمن کے ایک علاقے میں، تو آپ نے پوچھا کہ یہاں کوئی قرن کے رہنے والوں میں کوئی موجود ہے؟ فجاء ذلک الرجل، تو وہ آدمی آیا۔ فقال عمر، تو اس شخص سے حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال، یقیناً بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، ان رجلا یأتیکم من الیمن یقال له اویس، بے شک ایک آدمی تمہارے پاس یمن سے آئے گا جس کو اویس کہا جاتا ہے، لا یدعو بالیمن غیر ام له، وہ یمن کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کے ماں ہی کی وجہ سے وہ یمن کو نہیں چھوڑ رہا ہے، قد کان بہ بیاض فدعا اللہ فاذهبه عنہ، انہیں سفیدی کا مرض لاحق ہوا تھا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے اس مرض کو ان سے دور فرمایا، الا موضع الدینار او قال الدرہم، سوائے ایک دینار کی جگہ کے یا ایک درہم کی جگہ کے۔ فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو شخص ملے ان سے، وہ ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائے، وہ ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائے۔ اس حدیث پاک میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کی فضیلت، آپ کی شان بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ان زاہد بندوں میں سے ایک تھے جو دنیاوی آرائش، دنیاوی زینت وغیرہ سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، اسی لیے لوگ عام طور پر آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک بالخصوص جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے باب میں ہے بیان فرمایا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولایت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی شان ولایت یہ تھی کہ اللہ پاک نے اس بندے کی کیفیت کو آپ پر کھول دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس روایت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو صبح قیامت تک آنے والی اپنی امت کے احوال کے حوالے سے جتنا کچھ اللہ نے چاہا اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا علم عطا فرمایا۔ اسی طرح اس روایت میں یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ بندہ اگر مخلص ہو تو اللہ اس کے رسول کی نظر میں اس کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت اویس قرنی اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو انہوں نے پایا، لیکن عذر کی بنا پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے، ظاہراً صحبت کا شرف آپ کو حاصل نہیں ہوا، لیکن ہمیشہ اللہ کے وسلم کی محبت میں تڑپنے والے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق میں دن رات گزارنے والے تھے۔ نتیجتاً رسول پاک علیہ السلام نے ان کا نام لے کر ان کو یاد فرمایا، اور اس کے بعد یہ بھی واضح فرمایا کہ کوئی حضرت اویس قرنی کے تعلق سے بدگمانی نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اویس یمن سے اس لیے نہیں نکل رہے ہیں، وہ تو نکلنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں نکل رہے ہیں کہ ان کی ایک والدہ ہے، اس والدہ کی وجہ سے نہیں نکل رہے ہیں۔ دیگر روایات اور علماء کی
تشریحات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی والدہ تھی، عمر رسیدہ تھی، نابینا تھی، جن کی خدمت کے لیے آپ کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، اسی لیے آپ نے والدہ کی خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ولایت بیان کیا جا رہا ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ان کی قربیت کا کیا مقام ہے۔ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ آپ کو سفیدی، جسے برس کہتے ہیں، ایسی بیماری لاحق ہوئی تھی، مگر آپ اتنے مستجاب الدعویٰ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ نے اس بیماری سے خلاصی کی التجا کی تو اللہ پاک نے فوری آپ کی دعا کو قبول فرمایا، فوری آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی طرح اس روایت کا آخری ٹکڑا ہے، بہت خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا فمن لقیہ منکم، تم میں جو شخص بھی ان سے ملے، فلیستغفر لکم، اس کو چاہیے کہ وہ ان سے کیا ہے، مغفرت کی دعا کرائے تمہارے لیے، ان سے کہیں کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ صحابہ عظمت و شان میں امت کے دیگر اولیاء سے، تابعین سے، بعد میں قیامت تک آنے والے ہر ولی سے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، امت کو سبق دے رہے ہیں کہ صالحین کی خدمت میں جانا، ان سے دعائیں لینا کتنے خیر والی بات ہے کہ صحابہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ مسئلہ بھی شارحین نے واضح فرمایا کہ اگر کوئی مفضول ہے، کوئی افضل ہے، کوئی اس افضل سے مرتبے میں کم ہے لیکن نیک ہے، خیر ہے، اور وہ افضل اس سے دعا کرواتا ہے کسی مسئلے میں، تو اس سے افضل کی افضلیت میں کچھ کمی نہیں آتی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، اہل خیر سے دعا کرنے کی اجازت بھی ملتی ہے، خواہ دعا کی درخواست کرنے والا خود افضل ہو۔ اسی لیے ایک روایت میں ملتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، تم اپنی دعاؤں میں مجھے مت بھولنا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر بھی یہ بات فرمائی گئی۔ اسی طرح 6491 روایت میں بھی حضرت عمر فاروق سے یہ روایت موجود ہے اسی سند کے ساتھ، لیکن جس میں ایک لفظ زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، تابعین میں بہتر تابعین وہ شخص ہے جسے اویس کہا جاتا ہے۔ فرمایا یعنی آپ کو خیر التابعین کا مرتبہ آپ کو عطا کیا گیا، تابعین میں افضل و اعلیٰ ہونے کا، بزرگ ہونے کا، اپنی حیثیت سے، اپنے مقام کے اعتبار سے افضل ہونے کا مقام ان کو عطا کیا گیا۔ آگے میں عرض کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت اویس کو خیر التابعین کہہ رہے ہیں، آج کے بعض وہابی چند محدثین کی کچھ علمی راہوں کو لے کر کے آئے حضرت اویس قرنی کے شان میں بے ادبیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی ایک عبادت کے جملے کو لے کر ایک وہابی لکھتا ہے کہ آپ معاذ اللہ بدعتی ہیں، اور کوفہ کو آ کر کیا ہے، ایک پلان سے معاذ اللہ بدعت کو لوگوں میں عام کر رہے تھے۔ آپ سوچیں یہ وہابی جو حدیث کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کس قدر اپنے اندر بزرگوں کے لیے خباثت رکھے ہوئے ہیں، کس قدر کیا ہے اپنے اندر کیا ہے بزرگوں کو لے کر ان کے ذہنوں میں ہے نا برائی بھری ہوئی ہے۔